قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب حاضری ہوگی، اس دن کئی قسم کے لوگ ہوں گے جو دنیا کی زندگی پر، جو انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کا جو انہیں انعام ملے گا اس پر خوش ہوتے ہوئے اللہ کی جنتوں میں جا رہے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کی گزاری ہوئی زندگی اس پر وہ پشیماں ہوں گے، ندامت کا اظہار کر رہے ہوں گے اور پچھتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کر دیا۔ وہ روز قیامت کے جو پچھتاوے ہیں، ان پچھتاووں میں ایک سنگین نوعیت کا پچھتاوا جس پر انسان بڑا ہی ندامت کا اظہار کرے گا، بڑی پشیمانی اسے اٹھانی پڑے گی اور یا لیتانی کہہ رہا ہوگا، اور اپنے دنیا کے کیے ہوئے ان اعمال پر اسے انتہائی زیادہ ندامت اور بہت بڑی پچھتاوے والی بات، اور اپنی زندگی کے اوپر وہ افسوس کر رہا ہوگا جو دنیا میں اس نے گزاری۔ وہ سنگین نوعیت کا پچھتاوا کیا ہوگا کہ وہ روز قیامت یہ کہے گا کہ یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اپنے خالق، اپنے مالک، جس نے مجھے پیدا کیا تھا، جس نے مجھے رزق عطا کیا تھا، جس نے مجھے بولنا سکھایا تھا، جس نے مجھے سننے کے لیے سماعت عطا کی تھی، غور و فکر کرنے کے لیے دل و دماغ عطا کیا تھا، نعمتیں بے شمار جس رب نے مجھے عطا کی تھیں، کاش میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے اسی رب کے ساتھ اپنے رب کے شریک بنا لیے۔ یہ بہت بڑا پچھتاوا ہوگا اس دن، سنگین نوعیت کی ندامت کا اظہار کر رہا ہوگا کہ میں نے اپنے خالق کے شریک بنا لیے، اپنے مالک کے شریک بنا لیے۔ اور دنیا کے اندر ہم اپنی ذات کے ساتھ اپنا شریک پسند نہیں کرتے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان سے بھی ایک وقت آتا ہے اظہار نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں کے گھروں میں یہ معاملات ہیں کہ آنے والی نسلوں کے ذہن و دماغ کے اندر ہم یہ زہر بھر رہے ہیں، یہ فلاں ہمارے شریک ہیں، ہم نے ان سے بڑھ کر زندگی گزارنی ہے، حالانکہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی کے بیٹے ہوتے ہیں، چچا ماموں خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں، پھپھی داد ہوتے ہیں۔ ان قریبی رشتہ داروں سے ہم نفرت کا اظہار اس بیس پر کرتے ہیں کہ یہ میرے شریک ہیں، ہماری زمینوں میں یہ شراکت دار بن گئے، ہمارے گھروں کے اندر یہ شراکت دار بن گئے، ہمارے کاروبار اور بزنس کے اندر یہ ہمارے شراکت دار بن گئے، ان کے حصے اور ہمارے حصے بٹ گئے، یہ ہمارے شریک ہیں۔ آج تجھے اور مجھے چند مرلے زمین کے اندر اپنا شریک پسند نہیں ہے، چند مرلے کے مکان کے اندر تجھے اور مجھے اپنا شریک پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم اتنا غیرت مند سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زمین میں، اپنی جائیداد میں، اپنے مال و دولت میں کسی کو شریک کیوں بناؤں؟ ہائے، اللہ کی ذات کے بارے میں تجھے یہ شرم اور حیا نہیں آئی؟ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ غیرت کبھی ہمارے دلوں میں نہیں آئی کہ ہم نے اس خالق اور مالک کے جگہ جگہ شریک بنا رکھے ہیں؟ کیا تیری اور میری غیرت جتنی بھی اللہ کی غیرت نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والے ہیں۔ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی اپنا شریک پسند نہیں کرتے۔
اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کو مشرک سے بڑی نفرت ہے، شرک سے انتہا درجے کا بغض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو اللہ کا ساجی اور شریک بناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز قیامت اللہ کے شریک بنانے والوں کا انجام، ان کی ذلت، ان کی خواری اور ان کی رسوائی دیکھ کر یہ دنیا میں رب کا شریک بنانے والا کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بناتا، مجھے یہ کبھی پہلے پتا چل جاتا۔ آج قیامت کے دن مشرک اس قدر ذلیل و خوار ہوگا، اس قدر رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اس قدر ذلتیں اس کا مقدر بنے گی، اس قدر رسوا ہو جائے گا، کاش مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بناتا۔ لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، زندگی کے معاملات ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم شرک نہیں کر سکتے، کلمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ذہن و دماغ میں یہ باتیں بٹھا لی ہیں، لیکن جگہ جگہ پہ ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ ہماری زبان کے جملوں کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہے، ہمارے افعال کے اندر اللہ کے ساتھ شرک ہے، ہمارے کردار کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کی بدبو آتی ہے۔ گندے عقیدے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل و دماغ کے اندر جو شرک والے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے ہیں۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کل قیامت کے دن سنگین نوعیت کا یہ جرم ہوگا اور مشرک کہہ رہا ہوگا، ہے افسوس، ہے افسوس، میں اللہ اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بناتا۔ لیکن اس دن کا پچھتاوا پھر کس کام کا؟ اس دن کا پچھتاوا اس کے کام نہیں آئے گا۔ اسے دنیا میں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا، اسے یہ سمجھ حاصل کرنی چاہیے تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے اسے ظلم عظیم کہا ہے۔ جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے نا تلافی جرم ایسا ہے کہ مالک کائنات اس کی کسی صورت کے اندر تلافی دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے کہ کسی اور وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے۔ کوئی اور گناہ انسان کرتا ہے، شاید کسی اور عمل کی وجہ سے اس کی معافی تلافی ہو جائے، لیکن شرک ایسا جرم ہے، ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ مالک کائنات نے یہ جو آیت کریمہ کا میں نے حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مشرک کہہ رہا ہوگا، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بناتا۔ یہ آیت کریمہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے سورہ کہف کے اندر نازل کی ہے، جس میں دو بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، دو بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے باغات عطا فرمائے تھے۔ ایک کے پاس باغ بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت باغ رکھنے والا، دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باغ عطا فرمائے جس میں کھجوریں بھی تھی، انگور بھی تھے، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے پھل انہیں عطا فرما رکھے تھے، انواع و اقسام کے پھل پکتے تھے، پھل بھی بڑے اعلیٰ نوعیت کے جو اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کے اندر انہیں عطا فرمائے۔ یہ دونوں بھائی اس باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ اتراتا ہوا باغ میں داخل ہو رہا ہے جس کے خوبصورت باغ تھے، بڑے باغ تھے، پھلوں والے باغ تھے، اچھی قسم کا پھل ان باغوں کے اندر اگتا تھا۔ یہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ باغ میں داخل ہو رہا ہے اور خوش ہو کر کہہ رہا ہے، دیکھو میرا باغ کیسا ہے، میرا باغ کیسا ہے، اس کے پھل کیسے ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی ایسے نہ کہو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہو یہ ساری قوتیں اللہ کی ہیں، طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ نے یہ باغات عطا کی ہے، ان باغات کے اندر بہترین میوے اور پھل اس اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ مالک کائنات خالق ارض و سما کی طرف سے ہے۔ یہ کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میری کوئی قوت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں ان باغوں کے اندر ترقی کرتا، میرے باغ اچھے، پھل اچھے، مجھے اچھے طریقے سے یہ سب کچھ ملتا، یہ میری قوت طاقت، میری ہنرمندی نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ کہو۔ یہ کہنے لگا میں ان باتوں کو نہیں مانتا،
جب انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانیاں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مال و متاع زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر فرعونیت انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، بڑے بڑے اچھے صالح لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و متاع عطا کیا، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، للہیت آ گئی، اللہ کا شکر بڑھ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق ان کا بڑھ گیا، بڑے لوگ ہیں۔ لیکن اکثریت ایسے کی ہے، جیسا مال جو بڑھتا چلا گیا، دولتیں آتی چلی گئی، اس کے اندر فرعونیت بھی آتی چلی گئی، اور سمجھ رہا ہے میرا ہنر ہے، میری کاریگری ہے، میری ڈیلنگ ہے، میرے پاس کاروبار کے جو ہنر ہیں، طریقے ہیں، اس وجہ سے میں نے ترقی کی ہے، ایک سے دو دکانیں بنا لی ہیں، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لگا لی ہے، ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ مل گیا ہے، زمینیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تجارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بینک بیلنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، سونا چاندی زیورات تجوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میرا ہنر ہے، اس نے اللہ کا نام ہی درمیان سے نکال دیا ہے۔ یوں سمجھ لے، اس نے اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ نے عطا نہیں کیا، میں نے خود حاصل کیا ہے، زبان سے تو نہیں کیا، لیکن اپنے عمل سے اس نے شرکیہ کردار ادا کر دیا ہے کہ رب کی عطا نہیں ہے، یہ تو میری اپنی خود ساختہ محنت ہے۔ اپنے اعمال سے شرک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے بھی ایسے کہا اپنے بھائی کو، کہنے لگا میری محنت ہے، میرا ہنر ہے، میرے پاس جتھا ہے، جماعت ہے، افراد ہے، میں نوکر چاکر خادم ہے، یہ ساری میری اپنی محنت ہے۔ میں نہیں مانتا ایسی باتوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ کبھی یہ مجھ سے ختم ہو جائے گا۔ جب دولتیں ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے سدا میرے پاس رہیں گی، اور جب جاتی ہیں پھر نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملے سے محفوظ فرمائے۔ دعا کیا کریں، اللہ جو تو نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم سے کبھی واپس نہ لینا، اللہ جو نعمتیں تو نے نہیں دی ہمیں وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دینا۔ اللہ سے دعا کیا کریں۔ نعمتوں کے چھن جانے کے بعد انسان برداشت نہیں کر سکتا، پھر ایسی کیفیت اس سے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو انسان صبر شکر کر لیتا ہے، جب کوئی چیز ہو اور چھن جائے پھر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہنے لگا میں نہیں ان باتوں کو مانتا۔ اس نے کہا نہیں بھائی ایسے نہ کہہ، میرا دیکھ، میرے پاس تیرے باغوں کی نسبتاً ہلکا باغ ہے، پھل بھی اتنے اچھے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہیں، میرے پاس جو افراد ہیں نوکر چاکر خادم وہ بھی تجھ سے کم ہے، میرا اہل خانہ بھی کم ہے، صحت معاملات بھی تجھ سے کمزور ہیں، لیکن ہر وقت میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ میرے رب کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، میں اپنے رب کی عطا کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ نہ سمجھا، پھر باغ تیار تھے، پھل پکے ہوئے تھے، عروج کے اوپر باغ تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس کے باغوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا گیا۔ اور پھر جب یہ اپنے باغوں میں داخل ہوا، اس حالت کو دیکھ کر پھر کہنے لگا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ یاد رکھیں شرک کی نحوست، شرک کرنے کی سزا صرف آخرت میں نہیں، اللہ دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ مشرک کے لیے دنیا بھی وبال جان بنا کے اللہ رکھ دیتے ہیں، آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ بھی مشرکوں کا یہی حال ہوگا، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، وہاں پہ کہہ رہے ہوں گے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو شرک سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ مالک کائنات کا فیصلہ ہے، خالق ارض و سما نے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ النساء ہے، رب کائنات فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ان اللہ نے حرف تاکید کے ساتھ انا تاکید کا لفظ لا کر بیان کیا ہے، بے شک یقیناً اللہ کا یہ فیصلہ ہے، لا یغفر، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، جس نے اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا۔ اللہ اس فعل کو، اس کام کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
اور اس کے علاوہ جو تم گناہ کرتے ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، چاہے گناہ جتنے مرضی بڑے کیوں نہ ہو اور جتنے مرضی زیادہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک یہ سارا خلا گناہوں سے بھر کر لے آؤ، اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن اگر شرک ایک ذرے کے برابر بھی لے کر آؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا جرم اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ کے برابری والے کھڑے کر لیے، اللہ کی قوت و طاقتوں میں کسی کو شریک بنا دیا۔ رب کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، اصل کیا ہے؟ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، وہ بندہ بہت بڑا گناہ گھڑ رہا ہے۔ کوئی چیز وضع کرنا، گھڑنا، بنا لینا اپنی طرف سے، افطرا اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آ کر جھوٹ بولے، بہتان لگائے، ہم اس کو کہتے ہیں افطرا کر رہا ہے، اپنی طرف سے بات تو نے گھڑ لی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر اس نے افطرا کیا ہے، اس نے اسمن عظیمہ کا ارتکاب کیا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا اس بندے نے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے۔ آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کون ہے؟ الجبار بھی ہیں، القہار بھی ہیں، القہر بھی ہیں، وہ مالک کائنات خالق ارض و سما اپنا فیصلہ نازل فرما رہے ہیں ایسے انسان کے لیے جو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ انہو من یشرک باللہ، فرمایا بے شک وہ بندہ جو اللہ کا شریک بناتا ہے، یشرک باللہ، جو اللہ کا شریک بناتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کو اتنا غصہ ہے اس مشرک کے اوپر، اللہ کا ساجی اور شریک بنانے والے کے اوپر، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، حرام اللہ نے قرار دے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کام میں نہیں کروں گا، میرے لیے حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو جنت عطا نہیں کروں گا جو میرا شریک بناتا ہے، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ شرک کہ مالک کائنات اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ایسے انسان کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اگر ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا تو اس کا ٹھکانہ اور مقام کیا ہے؟ فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ جو اللہ کا شریک بنائے اور موجیں کرے، اللہ کا ساجی اور شریک بنائے، اس کو نعمتیں ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو جہنم کی آگ کے عذاب سہنے پڑیں گے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، پھر فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، دنیا میں سمجھتا ہے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی غلط فہمی دور کر لو، اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ایسے ظالم جو اللہ کے شریک بناتے ہیں، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسوں کے لیے کوئی مددگار وہاں پہ نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا وہاں پہ نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پہ۔ اور شرک کے، مشرک کے، شرک کا ارتکاب کرنے والے کے حق میں کوئی سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما جس کو اجازت دیں گے، جس کے حق میں سفارش اور شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، اسی کے حق میں شفاعت ہو سکے گی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ایسے جو ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ظلم عظیم کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار وہاں پہ نہیں آئے گا جو ان کی نصرت اور مدد کر سکے۔ اور اس دن پھر افسوس ہی کریں گے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ لیکن اس دن کا اس کا پریشان ہونا، پشیمان ہونا، اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گا، بلکہ رسوائی در رسوائی، ذلت در ذلت اور خاری در خاری اس کا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ ذلتوں اور رسوائیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کا ساجی بنانے والا،
कैसे कैसे रसवा हो रहा है। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद है, सूरह हज है, रब्बे कायनात खालिक़ अर्ज़ व समा फरमा रहे हैं शिरक का इर्तिकाब करने वाले इंसान के लिए उसका हाल क्या है, उसकी कैफियत क्या है। रब्बे कायनात फरमाते हैं वमन युशरिक बिल्लाही, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, वमन युशरिक बिल्लाही, जो अल्लाह का शरीक बनाता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई, वो बंदा तो ऐसे ही है जैसे कोई आसमान से नीचे गिर गया। फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई, आसमान से नीचे गिर गया, और आसमान से कोई नीचे गिरे और नीचे आते तक वो बचेगा? अथाह गहराइयों में गिरता चला गया, जुलुमात के अंदर गिरता चला गया, तारीकियों में गिरता चला गया, रसवाइयों और नदामतों के अंदर गिरता चला गया। आसमान से, छत से नीचे गिर जाए तो बचता नहीं है, जो आसमान से गिरे वो कैसे बच सकता है? खर्रा मिनस समाई। अल्लाह कहते हैं मुशरिक की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से गिरा, फतह तफुहुल तैरु, और फिर जब वो गिरता है उसको परिंदे उचक लेते हैं। फतह तफुहुल तैरु, चीलें आती हैं, बाज आते हैं, चरिंद परिंद आते हैं जो रस्ते में उसके जिस्म को नोच लेते हैं। जो अल्लाह के साथ शिरक करने वाला इंसान है, फतह तफुहुत तैरु, वो परिंदों का शिकार हो जाता है, जानवरों का शिकार बन जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। जिल्लत रसवाई इसी चीज का नाम है। और याद रखें, जो अल्लाह के दर को छोड़ देता है वो शयातीन का शिकार बन जाता है, कभी कहीं पे झुकता है, कभी कहीं पे झुकता है, जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। फतह तफुहु तैरु, अल्लाह कहते हैं परिंदे उसको उचक लेते हैं। औ तहवी बिहिर्रीहु, या हवाएं उसे उठाकर कभी इधर फेंक देती हैं, कभी इधर फेंक देती हैं। हवाओं के रूह के साथ कभी इधर जाता हुआ नजर आता है, कभी उधर जाता हुआ नजर आता है। आखिर होता क्या है? ताहवी गिरता चला जाता है, इधर से उधर और इधर से उधर, बिहिर्रीहु, हवाओं के साथ, मिम मकफी मकानिन सहीक, दूर की जगह के ऊपर। सहीक कहते हैं गड़े, वादियां, नीचे से नीची जगह, गहराइयों से गहराइयों वाली जगह, गहराइयों वाली जगह के ऊपर ऐसे जगह जो वादियां हैं, नीचे से नीचे हैं, टीले हैं, ऐसी जगहों के ऊपर नीचे से नीचे गिरता चला जाता है और हवाएं उठाकर उसे इधर उधर फेंक देती है। जो अल्लाह का रास्ता छोड़ देता है, अल्लाह की तौहीद को छोड़ देता है, वो राह रास्त से भटक जाता है। कभी इधर भटकता रहता है, कभी उधर भटकता रहता है। ये दर दर की भीख उसको बर्बाद करके रख देती है। शयातीन उसको उचक के ले जाते हैं, जिस तरह परिंदों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है। ऐसे मुशरिक, अल्लाह के साथ शिरक करने वाला दुनिया में भी रसवा होता है, आखिरत में भी जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बनती है। आइए कुरान का एक और मुकाम समात फरमाइए। रब्बे कायनात खालिक़ अर्ज़ व समा शिरक के इर्तिकाब करने वाले के लिए कैसी नफरत का इजहार कर रहे हैं। रब्बे कायनात मुशरिक के बारे में कैसे अल्फाज का इजहार करते हैं, जो कल क़यामत के दिन या लैतनी लम उशरिक भी रब्बी अबदा पुकार रहा होगा। हाय अफसोस, मैंने अल्लाह के साथ शरीक ना बनाया होता, हाय मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता। मैं उसे आज कहता हूँ, काश तूने कुरान पढ़ा होता तो तूने कभी किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना बनाया होता। कुरान पढ़ता, अल्लाह के अहकामात को पढ़ता तो अल्लाह का किसी को शरीक ना बनाता। तूने कुरान को पढ़ा नहीं था, कुरान से ताल्लुक जोड़ा नहीं था, कुरान को सीखने की कोशिश नहीं की थी, अल्लाह के नबियों के अहकामात को समझने की कोशिश नहीं की थी कि नबी क्या तालीम देते रहे हैं। वो दर दर से उठाकर एक दर के रब के दर के ऊपर लाके झुकाते रहे हैं। हम उस एक रब के दर के ऊपर नहीं झुके, दर दर पे झुकते रहे हैं। इसलिए दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत मुकद्दर बन गई। माल के कायनात फरमा रहे हैं, अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास, ये ऐलान है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से, सारी कायनात के सारे लोगों के लिए ऐलान है, मखसूस लोगों के लिए नहीं है। सारी कायनात के सारे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से ये ऐलान है।
ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. سورہ توبہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں آؤ پتہ کر لو. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اذان من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے ساری کائنات کے لوگوں کی طرف یہ اعلان کر دیا گیا ہے، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کا دن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے، کائنات کے امام کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آج حج اکبر کے دن، عرفہ کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہے ساری کائنات کے سارے لوگوں کے لیے. یہ سن 9 ہجری کی بات تھی جب حضرت علی المرتضیٰ ان آیات کو لے کر مکہ سے مدینہ سے مکہ پہنچے تھے. عرفات میں یہ پیغام سنایا گیا تھا کہ آج یوم حج اکبر کے دن کائنات والوں کے لیے یہ پیغام ہے، ان اللہ بری من المشرکین، اللہ کا اعلان برات ہے ساری کائنات کے سارے مشرکوں سے. جو بھی شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے اعلان برات کر دیا ہے، اور جس کا اللہ کے در سے جس کو خیر نہ ملے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی. اللہ کا اعلان ہے بری من المشرکین، اللہ مشرکوں سے بری ہے. ہاں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، مالک کائنات کی رحمتوں کے دریا ہے. یاد رکھیں مشرکوں کو اللہ کی رحمتوں کے ان دریاؤں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت کی ایک بوند بھی میسر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کسی مشرک کے ساتھ اللہ کا نرمی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے بری من المشرکین، اللہ سارے مشرکوں سے بری ہے. کسی مشرک کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں ہے، کسی مشرک کے ساتھ رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ضرور ہے گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے. رسول اللہ روز قیامت شفاعت کریں گے، اللہ کے دربار میں لمبے سجدے کریں گے، رب کائنات کو منانے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول کی دعائیں، اللہ کے رسول کا یہ رحمت للعالمین ہونا کسی مشرک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ صرف موحدین کے لیے ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، ان کے لیے یہ رحمتوں کے دریا بہیں گے. کسی مشرک کے لیے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ بری من المشرکین، اللہ ان تمام مشرکوں سے بری ہے. وَرَسُولُهُ، صرف اللہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ اللہ بری ہے، رسول اللہ بھی بری تھے، موحدین بھی بری تھے، صحابہ بھی بری تھے، تابعین تبع تابعین محدثین بھی بری تھے، اہل بیت اعظام بھی بری تھے، ساری کائنات کے نیکوکار صلحاء بھی ایسے لوگوں سے بری تھے جن سے اللہ نے اعلان برات کر دیا ہے. لیکن اللہ نے ساتھ بالخصوص یہ بھی کہا وَرَسُولُهُ، یاد رکھو صرف اللہ نہیں، اللہ کے رسول بھی مشرکوں سے بری ہے، ان کا بھی مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر آج تک نہیں پتا چلا تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فَإِن تُبْتُمْ، اب پتا چل گیا نا، توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے شریک نہ بناؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، خیر والا یہ معاملہ ہے. اللہ کی توحید کے معاملے کے اندر کٹڑ بن جاؤ، سخت ہو جاؤ. اللہ کی توحید کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْرٌ لَكُمْ. تم ساری کائنات کو اللہ کا شریک بنا لو، اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کے اندر ایک ذرہ برابر بھی نہ کمی کر سکتے ہو نہ بیشی کر سکتے ہو. کمی بیشی کا تصور بھی نہیں ہے. ساری کائنات مخالف ہو جائے، اللہ کا خلق تخلیق کے اندر، اللہ کی ملکیت کے اندر، اللہ کی حکومت و سلطنت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. ساری کائنات اطاعت گزار فرما بردار بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے. اگر شرک کرو گے تمہارے لیے بدترین ہے، اگر شرک نہیں کرو گے توحید کو سمجھو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہاری بہتری کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پھر کرو گے شرک، پتہ چل گیا پھر اللہ کے شریک بناؤ گے، فَعْلَمُوا، یاد رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم سب مل کر
तुम्हारे खुद साख्ता माबूद मिलकर, तुम्हारे बनाए हुए मुश्किल कुशा हाजत रवा मिलकर गैर मोजिज़िल्ला, अल्लाह को एक जर्रा बराबर भी आजज नहीं कर सकते, अल्लाह को किसी जगह मजबूर नहीं कर सकते। अल्लाह मालिक कायनात इस कदर कुव्वतों ताकतों वाले हैं, इसलिए अल्लाह का ये पैगाम है, वबश्शिरिल्लज़ीना कफरू बिअज़ाबिन अलीम। ऐसे लोग जो फिर भी बाज नहीं आएंगे, ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। पता भी चल गया अल्लाह का कोई साजी शरीक नहीं, फिर बनाते हैं ऐसे काफिर, अल्लाह उनको अजाब अलीम की खुशखबरियां दे रहे हैं, दर्दनाक अजाब की खुशखबरियां दी जा रही हैं। और जो अल्लाह के अहकामात को समझकर फिर अल्लाह का शरीक बनाए, अल्लाह की सिफात में अल्लाह का शरीक बनाता फिरे, पछताने के सिवा रोजे क़यामत उसे कुछ हासिल नहीं होगा। या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, कह रहा होगा हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय मैं मर गया, काश मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया होता। उस दिन का पछतावा फिर काम नहीं आएगा। और याद रखें, मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा शिरक का इर्तिकाब करने वाले, अल्लाह की ज़ात सिफात में अल्लाह के शरीक बनाने वालों के बारे में अल्लाह का एक और फैसला सुन लीजिए। मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा फरमा रहे हैं, सूरह तौबा है आयत नंबर 17, रब्बे कायनात फरमाते हैं, मा काना लिल मुशरिकीना। जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आज लोग हमें अहले हदीसों को क्या देते हैं जी, ये आयतें वो पढ़ते हैं जो बुतों वाली है। तो अल्लाह ने कुरान बुतों के लिए नाजिल किया है, ये इंसानों के लिए किया है। बुतों वाली आयतें हम पर फिट करते हैं। मैं रब्बे किबरिया की कसम उठाकर कहता हूं, मिंबरे रसूल पे बैठा हुआ हूं, मैंने कभी किसी पर फिट करके बात नहीं की, फिट करके बात नहीं कह रहा, इस्लाह की नीयत से कह रहा हूं कि रोजे क़यामत की रसवाई से आप भी बच जाएं, मैं भी बच जाऊं, कल क़यामत के दिन कहीं नदामत का इजहार ना हमें करना पड़े, हम अफसोस ना करें हाय हमने क्या कर दिया था। ये बता रहा हूं कि कल क़यामत के दिन की रसवाई से बचना चाहते हैं तो अल्लाह के कुरान को सीखना होगा, अल्लाह के कुरान के अहकाम को समझना होगा, रसूल कायनात जो तालीमात लेकर आए हैं उनको हमें जानना होगा, ताकि कल क़यामत के दिन की रसवाई से बच सके। या लैतनी उस दिन ना कह सके, फिट करने वाली बात नहीं है। आइए यहां पे देखें जरा किस बुतों के पुजारी के ऊपर बात फिट हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, प्यारे नबी आप इनको कह दीजिए, मा काना लिल मुशरिकीना, मुशरिकों के लिए ये जायज ही नहीं है, मुशरिकों के लिए ये मुनासिब ही नहीं है, मुशरिकों के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या यामुरू मसाजिद अल्लाह, ये कि वो अल्लाह की मस्जिदें बनाए। कभी देखा है बुतों के पुजारी मस्जिद बना रहे हो? कभी देखा है कि माबद का उसने माबद खाना बनाया है, उसने जनाब मंदिर बनाया है और साथ मस्जिद भी बना दी है? वो तो मस्जिदें गिराते हैं, मस्जिदें बनाते नहीं हैं। बात को समझने के लिए इशारा काफी है। मालिक कायनात फरमा रहे हैं, मा काना लिल मुशरिकीना, असल बात जो है ना वो आगे आ रही है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, मुशरिकों के लिए ये जायज ही नहीं है अय्यामुरू मसाजिद अल्लाह, ये कि वो अल्लाह के घर मस्जिदें तमीर करें, लेकिन अगर करें भी बनाएं भी शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री, वो अपने कुफर के ऊपर गवाही दे रहे हैं, अपने कुफर की भी गवाही देने वाले हैं। शाहिदीन गवाही देने वाले हैं अपने नफ्सों के ऊपर, अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री, कुफर के साथ। उनके नफ्सों के अंदर, दिलों के अंदर अल्लाह के शरीक है, अल्लाह के साजी हैं, अल्लाह के साथ कुफर का इर्तिकाब करते हैं, मस्जिदें भी बनाते रहें, दौलतें भी मस्जिदों के ऊपर खर्च करते रहें, अल्लाह के घर तमीर करते रहें, अल्लाह को इनके अमाल की कोई परवाह नहीं है। बात मैं ये बताना चाहता हूं, मस्जिदें बनाना कितना खूबसूरत अमल है, मस्जिदें बनाना कितना अच्छा अमल है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, रसूलुल्लाह की बशारतें मौजूद है कि चिड़िया के घोंसले जितनी भी कोई मस्जिद बना देता है, अल्लाह उसका घर भी जन्नत में तामीर कर देते हैं। बड़ी बशारतें हैं,
لیکن یہاں پہ انہی مشکل لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو مسجدیں بھی بناتے ہیں لیکن ساتھ اللہ کے شریک بھی ٹھہراتے ہیں. مسجد بھی بنا دی ہے, اللہ کا شریک بھی بنا رہے ہیں, مسجد بنا دی ہے, اللہ کے شریک صفات میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر دیا ہے. رب کائنات ان کے لیے کہہ رہے ہیں تیرا یہ مسجد بنانے والا عمل چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو, مسجد اللہ کا گھر تو نے تعمیر کیا ہے, گھر کو تعمیر کرنا, اللہ کا گھر بنانا کتنا خوبصورت ہی عمل کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کی طرف سے تیرے لیے اعلان یہ ہے اولئک حبطت اعمالہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے عملوں کو اللہ نے برباد کر دیا ہے. نیکی کی ہے, مسجد بنائی ہے, نیکی کی ہے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, نیکی کی ہے, لوگ اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کے آگے جھکیں گے, عمل تو اچھا تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں تیرے شرک کی وجہ سے یہ تیرا اچھا عمل بھی ایسا ہے کہ میں اس عمل کو رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتا. اولئک حبطت اعمالہم, تمہارے یہ عمل اللہ کے دربار میں ضائع گئے. اللہ اکبر کبیرہ. عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں شرک کرنے والوں کے. اور قرآن مجید کے اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ شدید ہیں. آئیے سماعت فرمائیے. شاید اللہ تعالیٰ شرک کی غلاظتیں, شرک کی گندگیاں جو ہمارے دلوں میں چھپ چکی ہیں, ہم نے دلوں میں جنہیں جگہ دے رکھی ہیں, شاید وہ ان الفاظ سے کھرچی جائیں اور ہمارے دل صاف ہو جائیں, پاک ہو جائیں. اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنائیں. کیا فرما رہے ہیں رب کائنات؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. عمل تو اچھا تھا, مسجد بنائی تھی, اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا, عمل بھی برباد کیا, لیکن شرک کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَفِي النَّارِ, آگ کے اندر یہ جائے گا, ہم خالدون, اس جہنم کے اندر, آگ کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا. شرک کی وجہ سے اعمال بھی برباد گئے اور جہنم کا داخلہ بھی ملا, اور اس جہنم سے کبھی نکالا بھی نہیں جائے گا, خالدون رہے گا, ہمیشہ ہمیش وہاں پہ رہے گا. جب جہنم میں تڑپ رہا ہوگا تو پھر پریشان ہو کر کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا. عمل تو تھے, نیکیاں تو تھی, اعمال تو تھے, لیکن اللہ کے ساتھ جو شرک کیا تھا اس نے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ ہے ذلت, یہ ہے رسوائی. کل قیامت کے دن رسوا ہوگا, ذلیل ہوگا, پچھتا رہا ہوگا, ندامت کا اظہار کر رہا ہوگا وہ انسان جو اللہ کا شریک بناتا ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بڑی گہری باتیں کہی ہیں. اگر میں انہیں الفاظ کے کالم میں ڈھالنے کی کوشش کروں تو میں یہ کہوں گا یہ وہ آیات ہیں جو انسان کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں, انسان کو تڑپا کے رکھ دینے والی آیات ہیں. اگر انسان کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو, ان آیتوں کو سنے, تڑپے نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ایسے تڑپا دینے والی آیات ہیں. آئیے سماعت فرمائیے. رب کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں, سورہ انعام ہے, سورہ انعام کے اندر رب کائنات نے, خالق ارض و سما نے آیت نمبر 88 میں, خالق کائنات, اس سے پچھلی آیات تقریباً 1 رکوع 1.5 رکوع, اس کے اندر اللہ نے اپنے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا ہے, جس ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے باپ کی محبت کو قربان کر دیا, علاقے کی محبت کو قربان کر دیا, کنبے قبیلے کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا, گھر بار لٹا دیا, جس نے اللہ کی محبت کے اندر ساری کائنات کو ٹھکرا کر اکیلے اللہ سے محبت کا اعلان اور عہد کیا, جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. اس ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر ہے, جس نے اپنی جان بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے باپ کے سامنے لیٹ گئے کہ اب اللہ کا حکم ہے, ابا جی آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں, میری گردن پہ چھری چلانی ہے,
تو میں چھری چلوانے کے لیے تیار ہوں۔ اسحاق علیہ السلام کا ذکر، یعقوب علیہ السلام کا ذکر، یوسف نبی کا ذکر، حضرت ایوب کا ذکر، یونس اور زکریا کا ذکر، موسیٰ و عیسیٰ کا ذکر، 18 جلیل القدر نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد رب کائنات نے جو الفاظ کہے ہیں ایک ایمان والے کے لیے تڑپا دینے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے برگزیدہ ضرور ہیں، عظمت والے ضرور ہیں، شانوں والے ضرور ہیں، مقام و مرتبے والے ضرور ہیں، ساری کائنات کی اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے شرک کے بارے میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ جو شریک بناتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں اگر یہ میرے برگزیدہ نبی، میرے یہ عظیم الشان پیغمبر، عظیم المرتبت نبی اور رسول، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی زندگی کے سارے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ اگر نبیوں کے عمل جنہوں نے شرک نہیں کرنا تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو کسی کو اور کو شریک بنا سکتے ہی نہیں تھے، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے اگر وہ شرک کرتے تو اللہ نے ان کے عملوں کو بھی چھوڑنا نہیں تھا۔ آج تو وزیر آباد میں بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنی دکان فیکٹری کارخانے میں بیٹھ کر، اپنے یاروں دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر، اپنے آل اولاد بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے اور مسلمان شرک نہیں کر سکتا، جو کلمہ پڑھ لے وہ شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر میرے نبی بھی شرک کرتے، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے، تجھے اپنے عملوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیا مقدسہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ تڑپا دینے والی، رب کائنات نے سورہ زمر کے اندر امام الانبیاء کا تذکرہ کیا، سید المرسلین کا تذکرہ کیا، خاتم النبیین کا تذکرہ کیا، تیرے میرے دل کی بہار آمینہ کے لال کا تذکرہ کیا، اور جن کی وجہ سے آج ایمان کی دولتیں ہم تک پہنچی ہیں، اس پیارے پیغمبر کا تذکرہ کیا جس نبی نے اللہ کی توحید کی خاطر مکے کی گلیوں میں مارے کھائیں، اس نبی کا تذکرہ کیا جس نبی کو طیف کی وادیوں میں اللہ کی توحید کے لیے تڑپایا گیا، اس نبی کا تذکرہ کیا جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، غاروں کے اندر رہنا پڑا، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے مدینہ کو مسکن بنایا، جس توحید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر 14 صحابہ کے لاشیں تڑپائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کائنات جس نے اللہ کی توحید کے لیے احد کے اندر 70 اپنے صحابہ کی قربانیاں پیش کی، وہ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پیارے محبوب نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، حالانکہ وہ نبی شرک نہیں کر سکتا تھا، جس نے توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جس نے سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے لٹا دیا، وہ نبی شرک نہیں کر سکتا تھا، نہ شرک کے بارے سوچ سکتا تھا، نہ شرک کی کوئی بات زبان سے کہہ سکتا تھا۔ اس اللہ کے پیارے محبوب نبی کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے البتہ میں آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ کہتے ہیں شرک نہیں کر سکتے، ہم نہیں شرک کر سکتے، در در پہ جھکنے والا کہہ رہا ہے، جھک کے کہہ رہا ہے کہ ہم شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو کئی دفعہ میں ان کا تذکرہ کر چکا ہوں، ایسے محبت سے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اور یمن کی طرف الوداع کر رہے ہیں۔ الوداع کرتے ہوئے رسول اللہ فرما رہے ہیں اے معاذ، یہ معاذ وہی ہیں جن کو کائنات کے امام نے فرمایا تھا اے معاذ میں محمد تجھ سے پیار کرتا ہوں۔
रसूलुल्लाह का प्यारा सहाबी, महबूब सहाबी, जिससे रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि ऐ मुआज मैं तुझसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ। सारी कायनात आमिना के लाल के लिए कहती है, मैं भी कहता हूँ फदा हूँ अबी व उम्मी, मैं क्या हूँ, मेरे माँ बाप भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ऊपर कुर्बान, मेरा कुंबा कबीला भी कुर्बान, मेरी नस्लें भी कुर्बान, सारी कायनात अल्लाह के रसूल के ऊपर कुर्बान कर दूं। मोहब्बत का हक अदा नहीं होता। वो अल्लाह के प्यारे हबीब अपने प्यारे सहाबी मुआज को कह रहे हैं, या मुआज हूँ, ऐ मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मुआज अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। अगर इस जुर्म की पदाश में इन हुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, औ कुतिलता, या तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे कत्ल कर दिया जाए, जिस्म के टुकड़े करवाने बर्दाश्त कर लेना, अपने आप को आग में जलना पसंद कर लेना, लेकिन अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना बनाना। क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जानते थे ये तालीम अपने सहाबा को दे रहे हैं, कल क़यामत के दिन कहीं रसवा ना हो जाना, कल क़यामत के दिन रसवाई से बच जाना, कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, कल क़यामत के दिन कहीं ये बंदा ना कहता रहे हाय अफसोस काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाता। उस दिन की रसवाई और जिल्लत से बचने के लिए आज समझ जाए अल्लाह का किसी को शरीक नहीं बनाना। अल्लाह की जात के अंदर भी, अल्लाह की सिफात के अंदर भी कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जात में भी वाहिद है, सिफात में भी वाहिद है, उसकी जात में भी उसका कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी उसका कोई शरीक नहीं है। आइए रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ व समा मालिक कायनात का कुरान समात फरमाइए। ये भी सूरह अनआम है, आयत नंबर 22 और 23 है। अल्लाह ने सब का तज़किरा किया है जो दुनिया में शिरक करते हैं, अल्लाह के साजी शरीक बनाते हैं। रब्बे कायनात उनके बारे में फरमा रहे हैं, व यौम नहशुरुहुम जमीअन, हम सबको उस दिन इकट्ठा कर लेंगे। व यौमा, वो क़यामत का दिन, नहशुरुहुम जमीआ, सारे वहां पे मौजूद होंगे, शिरक करने वाले भी और जिनको अल्लाह का शरीक बनाया जाता था वो भी वहां पे मौजूद होंगे। अल्लाह सब तवागीत को, तमाम शैतानों को, तमाम बुतों को, जिनकी अल्लाह के अलावा पूजा पाठ की जाती थी, इबादतें की जाती थी, रियाजतें की जाती थी, जिनके आगे झुका जाता था, जिनके आगे सजदे किए जाते थे, सबको अल्लाह लैन हाजिर कर लेंगे, सारे वहां पे मौजूद होंगे। सुम्मा नक़ूलु, अल्लाह कहते हैं फिर हम कहेंगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, अशरकू, जिन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए थे, शिरक किया था ना, उनसे हम कहेंगे, अशरकू ऐना शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, कहाँ है तुम्हारे शरीक जिनको तुम हाजत रवा, मुश्किल कुशा, करने वाला, भरने वाला, कुछ ना कुछ समझते थे कि ये भी कुछ कर सकते हैं या करते हैं, कहाँ है तुम्हारे शरीक, लेकर आओ उन्हें। ऐना शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे खुद साख्ता शरीक, कहाँ है तुम्हारे बनाए हुए माबूद लाने बातला, कहाँ है तुम्हारी मुश्किलें हल करने वाले, कहाँ है तुम्हारे बेटे देने वाले, कहाँ है तुम्हें बेटियां देने वाले, कहाँ है तुम्हारे बेड़े पार लगाने वाले, कहाँ है तुम्हारी मुश्किलें हल करने वाले। मुख्तारे कुल जिन्हें कहते थे, गौस जिन्हें कहते थे, कुव्वतों ताकतों वाले समझते थे, कहाँ है, ऐना शुरकाउकुम, तुम्हारे शरीक कहाँ है। बात मेरी नहीं है प्यारे भाइयों, अल्लाह के कुरान की है। इल्जाम मुझे तो कोई नहीं दे सकता ना कि जी मोहम्मदी साहब ने सख्ती की है, सख्त जुमले बोल। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह को मानते हैं तो मानना पड़ेगा। ये सख्त जुमले उनके लिए हैं जो अल्लाह के शरीक बनाते हैं, और जुमले मेरे नहीं, अल्लाह के हैं। तू अपनी जात में शिरक पसंद नहीं करता, अपना शरीक पसंद नहीं करता, अल्लाह अपना शरीक कैसे पसंद करे। तेरे घर में कोई शराकत दारी करने की कोशिश करे, तू अपने घर वालों के साथ शराकत दारी पसंद नहीं करता, अल्लाह कैसे शरीक पसंद करेगा। जो अल्लाह है ही कुल हु अल्लाहु अहद है, जो है ही अहद, अकेला तने तन्हा है, वहदहू ला शरीक है, वो अपना शरीक कैसे पसंद करेगा। नजरे न्याजें सारी अल्लाह के लिए हैं, याद रखें, गैरुल्लाह के लिए नजरे न्याजें शब्द शिरक के अल्फाज हैं, शिरकिया कलिमात है, शिरकिया इबादात और मामलात है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला ने किताब उज़्ज़ुहद के अंदर, इमाम अबू नईम अस्फ़हानी ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर इस हदीस मुबारका को तज़किरा किया है।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل دخل الجنت رجل، ایک بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے، ودخل النار رجل فی ذباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے اللہ کی جہنم کے اندر چلا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے نبی ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں ایک جہنم میں، بات سمجھ نہیں آئی۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں دو دوست کہیں پہ سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہاں پہ ایک معبد خانہ تھا، عبادت خانہ تھا، ان کا دستور تھا، طریقہ تھا کہ یہاں سے اس وقت تک کوئی بندہ نہیں گزر سکتا جب تک اس معبد خانے کے اوپر، اس بت کے اوپر جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چڑھاوا نہ چڑھایا جائے۔ اس وقت تک ہم آگے کسی کو نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ مسافر کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہم کیا چڑھاوا چڑھائے؟ وہ مجاور کہنے لگے اگر کچھ نہیں ایک مکھی مارو، مکھی اس کی نظر کر دو، مکھی کا چڑھاوا چڑھا دو، آگے جانے دیں گے، نجات مل جائے گی، اگر نہیں چڑھاؤ گے آگے نہیں جانے دیں گے۔ ایک نے مکھی ماری، چڑھاوا چڑھا دیا، آگے گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے نے کہا نہیں یہ مکھی بھی میرے رب کی مخلوق ہے، میں غیر اللہ کی نظر نہیں چڑھاؤں گا۔ ان مجاوروں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ان مجاوروں نے قتل کیا تھا اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور جس نے مکھی مار کے اس بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے غیر اللہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ آج چادریں بھی چڑھتی ہیں، بکرے بھی نیازیں دی جاتی ہیں اور انبار لگا دیے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، مالک کائنات خالق ارض و سما کے دربار کے اندر جب یہ لوگ جائیں گے نا، ثم لم تکن فتنتہم، انہیں کہا جائے گا ان کے فتنہ آزمائش کے بارے میں، کہیں گے الا ان قالوا، یہ کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ آج بھی کہو تو کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان تک، ان کی رب کائنات تک ہم اس لیے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس اس لیے آتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان تک، ان کی رب کائنات کے دربار تک۔ لیکن یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا، مشرک وہاں بھی کہہ رہا ہے حالانکہ ساری زندگی شرک میں گزار دی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ربنا، اے ہمارے رب ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ کے شرک میں اللہ کہہ رہا ہے تم شرک کرتے رہے ہو، تمہارے اس شرک کی دلیل بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بات لمبی ہو رہی ہے، رب کائنات کا فیصلہ ہے جو اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک بنائے گا، اللہ کی صفات میں اللہ کو کوئی شریک بنائے گا، دنیا میں بھی پچھتائے گا، کل قیامت کے دن ذلت، رسوائی، پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا، اور زبان سے اپنی کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کاش، ہائے افسوس میں اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے شریک نہ بنائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسے وحدہ لا شریک ہی سمجھے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔